الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ الحمد للہ حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبي من بعدي سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ اپنے نبی کے دل کے چین یعنی ہم سب کے حسین ان کے ذکر کی محفل ہم نے سجائی. اللہ اسے قبول فرمائے. میں اپنے دو ہفتہ 2 ویکس کے لیے آپ کے اس خوبصورت جزیرے موریشس میں حاضر ہوں اور اس وزٹ کی 2 خاص سگنیفیکنس ہے. ایک تو یہ کہ یہ پورا دورہ جو ہے وہ شہدائے کربلا کو بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ویری فرسٹ ٹائم بالکل پہلی بار میں اپنے بیٹے عزیز القدر مولانا سید فیض الاشراف الجیلانی کو اپنے ساتھ لے کے آیا. پتہ نہیں ہاں حافظ صاحب کو تو یاد ہوگا جب میں پہلی بار موریشس آیا تھا 97 میں تو میں انہی کی عمر کا تھا
اور یہ بھی پہلی بار آئے ہیں، اور اس وقت بھی میں نے ایک بھی تقریر نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے تقریر کرنے کا پرمیشن نہیں ملا تھا، انہیں بھی کوئی پرمیشن نہیں ملی، تو بس اس لیے کہ یہ آپ کو پہچانے، آپ ان کو پہچانے، ایک دوسرے کو جانے، ایک دوسرے کو مانے، اور اللہ ہماری یہ محبت اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں جب بھی موریشس آتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بات سے پہلے نعت سننا چاہتا ہے، حالانکہ اس بار موقع اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس سال بھی ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں عزیزم بلال قادری موسانی بھی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے سنا کر آپ کے دلوں میں پھٹتی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ جوالا بنا دیا ہوگا۔ اب کیونکہ محافل حسینی کا آغاز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں اس ماں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے حسن حسین جیسے شہزادے اس دنیا کو دیے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ منیرہ مستنیرہ، تمام سیدوں کی ماں سیدۃ نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک کلام میں نے کہا تھا، اسی کلام سے سلسلے کا آغاز کروں گا انشاءاللہ، اپنے اسی مخصوص موریشن انداز میں پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خاص توجہ علماء کرام کی، مشائخ کی، ہمارے حضرت مولانا حافظ زکریا صاحب، ہمارے امام نور الدین صاحب جو میرے پورے ٹور کو جو ہے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، اس کو مینج کر رہے ہیں، ان کی بھی محبتیں مجھے یہاں آنے میں بہت ہے، اور خاص کر ہماری اکم کی جو ٹیم ہے، اشرفی چشتی ایسوسی ایشن آف موریشس، جس کے صدر شمیم دوبیر اشرفی ہیں، ان سب کا ملا جلا جو ہے تعاون ہے کہ میں سال میں ایک بار ضرور آتا ہوں۔ سب کی خاص توجہ، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے گا کہ فاطمہ زہرا تیری، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، ارے کل زنان خلد کی اس تاجداری کو سلام، کل زنان خلد کی اس تاجداری کو سلام۔ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نراشا بھی نہیں ہے، تو اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار ضرور سبحان اللہ، ہے نا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہہ دیجئے گا سبحان اللہ، تاکہ کم سے کم کہنے ہی کا ثواب ملے۔ توجہ چاہوں گا، فاطمہ زہرا تیری، اور یہ شعر کہ سرور کون و مکان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو آپ، سرور کون و مکان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو آپ، زوجہ حیدر، زوجہ حیدر میرے مولا کی پیاری کو سلام، زوجہ حیدر میرے
مولا کی پیاری کو سلام. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا زندگی کے ساتھ اور آئے ہائے وہ نفسی نفسی کا منظر ذہن میں رکھیں کہ جہاں سب کو اپنی پڑی ہے، اس قیامت کے دن ایک قیامت خیز منظر اور ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ توجہ رہے دیکھنا بلال میاں. کہ نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کر روز حشر، نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کر روز حشر. ارے سب کریں گے سب کریں گے سب کریں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام. سب کریں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام. فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام. حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، ایک شعر آپ نے کہا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت without permission even angel سیدنا جبریل could not come inside the house of سیدہ فاطمہ. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. Those who got Izzah, they know the significance of the dignity of this beautiful family of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا شعر کہ بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین. توجہ کہ بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین. ارے باحیا باحیا بے مثل تیری پردہ داری کو سلام. باحیا بے مثل تیری پردہ داری کو سلام. اور یہ شعر بھی توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ جن کے گھر جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے، جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے. خاک لفظوں پہ غور کیجئے گا. خاک ساری میں چھپی اس تاجداری کو سلام. خاک ساری میں چھپی اس تاجداری کو سلام. حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں صبت علی الایام سرن لیالی، کہ میں اپنے بابا کی امت کے لیے رات بھر روتی ہوں کہ بس میرے بابا کی امت کی مغفرت ہو جائے. یہ جناب سیدہ کا قول ہے، صبت علی الایام سرن لیالی ہے. اس منظر کی منظر کشی کی ہے، قافیہ فارسی کا ہے. توجہ رہے کہ اپنے بابا جان کی اس پیاری امت کے لیے، اپنے بابا جان کی اس پیاری امت کے لیے آپ کی آنکھوں سے
سے بہتے آب جاری کو سلام، آپ کی آنکھوں سے بہتے آب جاری کو سلام۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، خاص لائن ہے، خاص شعر ہے اور مناسبت ہے مضمون سے، کہ کربلا کی سرزمین سے برملا آئی صدا، توجہ، کربلا کی سرزمین سے برملا آئی صدا، ارے آپ کے بچوں کی ایسی جان ساری کو سلام، آپ کے بچوں کی ایسی جان ساری کو سلام۔ اب دعاؤں کے ساتھ حافظ صاحب دیکھیے گا، مقطع ہے کہ کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے حوران بہشت، کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے حوران بہشت، نور کی در سے تیرے امیدواری کو سلام، نور کی در سے تیرے امیدواری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay، آج پہلا دن ہے، اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ڈیلی چلتا رہے گا، جو بچے گا اس سے انشاءاللہ تعالی وہ سلسلہ آگے بڑھ کر کاٹر بون سنی مسجد کل وہاں تشریف لائیے گا۔ اور یہ تو اتنا چھوٹا ملک ہے کہ ہر مسجد میں سیم آڈینس مل سکتی ہے، اسی لیے مقرر یہاں آتے ہیں، 1-2 سال تقریر کرتے ہیں، پھر پیر ہو جاتے ہیں۔ کتنا سنائے گا آدمی؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا اپنے محبوب کو مخاطب کر کے، یعنی کسی اور سے نہیں، He's telling to his own beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، اے محبوب قل، آپ فرما دو کہ اجر رسالت کے بدلے میں میں کچھ نہیں چاہتا مگر اپنے گھر والوں کی محبت چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، تحفہ دینا بھی سنت ہے اور تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ موریشس والوں کو اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ بار بار کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرتے تھے، سرکار اسے قبول کرتے تھے، اور کبھی سرکار دو عالم کا جب سخاوت کا دریا جوش مارتا تھا تو حضور بانٹتے تھے، ساری امت جو ہے وصول کرتی تھی۔ مگر یہاں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب،
میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں مانگیں گے. This is your right to ask the people for the gift because you have done service of Islam as a messenger of Islam. And you are entitled to ask anything, to take anything from your companion, from your murids, from your sahaba. But because you are so humble, you will never ever ask. That's why I'm telling you to ask. حضور نہیں مانگ رہے ہیں, توجہ چاہوں گا. اللہ پاک کہلوا رہا ہے, اے محبوب آپ ان سے مانگیں. آپ نے معمولی خدمت نہیں کی, آپ نے انہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کون ہے. Who is your Lord? You already told the people that who is sustainer, who is the creator of nature, who has created the entire world. What is the significance of Islam? And why Islam came at the last? اسلام سب سے آخر میں کیوں آیا؟ اسلام کی خوبیاں کیا ہے؟ اے محبوب یہ سب آپ نے دیا ہے. آپ نے انہیں قرآن دیا, مکمل ایمان دیا, پورا نظام دیا, مستحکم ضابطہ دیا, وے آف لائف دیا. کیا حرام ہے وہ آپ نے بتایا, کیا حلال ہے وہ آپ نے بتایا, کیا فرض ہے وہ آپ نے بتایا, کیا واجب ہے وہ آپ نے بتایا, کیا سنت ہے وہ آپ نے بتایا. آپ نے پورا ایک سسٹم ان کو دیا. آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ہے, ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. There is no partner of Allah subhanahu wa ta'ala. You have given the message to your community, and now the time has come that you should ask. آپ کو اب کہنا پڑے گا, میں جانتا ہوں آپ نہیں ماریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. یاد رکھیے گا, میرا وجدان کہتا ہے وہ صحابہ کی مقدس جماعت, خدا کی قسم حضور کچھ بھی مانگتے کوئی انکار نہ کرتا. غزوہ تبوک اس کی ایک مثال ہے چھوٹی سی, کہ جب غزوہ تبوک ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ مانگا. چندہ مانگنا بھی سنت ہے, لیکن چندہ صرف چندہ ہو, دھندا نہ ہو. چندہ مانگنا بھی سنت ہے. سرکار نے سب کو بلایا, کہا ہاتو بنصف اموالکم, اپنے اپنے آدھے مال کے ساتھ آ جاؤ. سارے صحابہ نے اپنا مال لٹا دیا مصطفیٰ کے قدموں میں. ایسا لٹایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he came with full assets. جتنا کچھ تھا سب حضور کے قدموں میں رکھ دیا. سرکار نے جب ان چیزوں کو دیکھا, کہا یا ابا بکر حل بقیت وفی روایت حل ترکت لأہلیک شیئا, کیا تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ Did you leave anything for your family? You brought everything from your house? سب لے آئے, کچھ چھوڑا؟ تو صدیق اکبر نے مسکرا کے عرض کیا, ترکت لہم اللہ ورسولہ, میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. کیا جذبہ تھا یار, خدا کی قسم. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سید العادلین ہیں, جسٹس ان کا خاصہ ہے. اللہ کے رسول نے آدھا مانگا تو ایسا آدھا کیا کہ اگر گھر میں 2 جھاڑو ہے, جھاڑو سمجھتے ہیں, سویپر, تو ایک گھر میں چھوڑ دیا, ایک لے آئے, بالکل 50-50 قربان کر دیا. جس کے پاس جو کچھ تھا حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. کوئی رسید نہیں مانگ رہا تھا حضور سے کہ مجھے رسید دیجئے کہ میں نے یہ دیا. Because they do believe that Holy Prophet ﷺ is our master. And whatever he asks, جو چاہے مانگے, ان کا حق ہے. لیکن اس دن تو قدرت سخاوت عثمانی کا منظر دکھا رہی تھی. 1000 سپاہیوں کا انتظام کرنا تھا. 1000 سپاہیوں کا, یعنی ان کے لیے گھوڑا بھی ہو, زین بھی ہو,
ہتھیار بھی ہو، تلوار بھی ہو، کھانے پینے کا سامان بھی ہو، ایوری تھنگ ہو، تب جا کے ایک سپاہی کی تیاری ہوتی ہے۔ اس طرح سے 1000 واز نیڈ، یہ ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 200 سپاہیوں کا انتظام کر رہا ہوں، ابھی 800 باقی۔ سرکار نے پھر پکارا، لیکن سب تو جس کے پاس تھا سب دے چکے تھے۔ پھر مسکرا کے عثمان کی طرف دیکھا، کہا اے عثمان، تیرا نبی آواز دے رہا ہے، اب تیرا وقت ہے، تو بول۔ اے موریشش کے غیور مسلمانوں، ذرا سخاوت عثمانی کا منظر دیکھو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف 800 سپاہیوں کا انتظام تھا، جس میں سے 200 میں پہلے دے چکا تھا، اب صرف 600 کا بچا تھا، لیکن حضور کو ضرورت تھی 800 کی۔ میں نے فرتے جوش میں آ کر آگے بڑھ کے کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ میری طرف مخاطب ہیں تو اب چاہے کچھ بھی ہو میں سب لکھوا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے سارے کے سارے سپاہیوں کا انتظام کر دیا۔ یہ سخاوت کا منظر دیکھنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، اے عثمان، میرا رب گواہ ہے، انا راض عنک یا عثمان واللہم انت ارضی عنہ یا عثمان۔ اے عثمان، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ تو یار جب جنگ تبوک کے لیے حضور کچھ مانگیں، کچھ مطالبہ کریں، تو لوگ قدموں میں ساری دولت رکھ دیں۔ مولانا اگر اپنے لیے مانگتے تو لوگ نہ دیتے، خدا کی قسم آنکھ مانگتے تو آنکھ دے دیں، کان مانگیں تو کان دے دیں، بلکہ میرا وجدان کہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف کے لیے صرف انگلی کٹوائی تھی، میرے مصطفیٰ اگر مانگے تو لوگ اپنی جان نچھاور کر دیں۔ بدر، احد، خیبر و خندق میں لوگوں نے ثابت بھی کر دیا، میدان بدر میں ادھر بھی رشتہ دار ادھر بھی رشتہ دار، ایک دوسرے کے خلاف نبردآزماں، مگر مصطفیٰ کے وفاداروں کو سلام، اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر میرے نبی کے ساتھیوں نے بتا دیا کہ دیکھ، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے، وفاداری اور ہے، کچھ بھی مانگتے دے دیتے۔ ارے یہ تو مومنین ہے، میں کافروں کی مثال دوں؟ شروع میں جب یہ جیسے دین پھیلتا گیا، مکے میں 15 سے 20 سے 40 سے 80 مسلمان ہوئے، تو ابو جہل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، اور جتنے سرداران قریش تھے سب ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، یار یہ تو محمد کی ٹیم بڑھتی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا کعبہ ہی کیپچر کر لیں۔ تو پہلے تو اپنے طریقے سے آزمایا، حضور کو تکلیف دے دے کے آزمایا، معاذ اللہ، راہوں میں کانٹے بچھا کے آزمایا، سرکار کے جسم پاک پر اوجھڑیاں پھینک کے آزمایا، انہیں الٹا سیدھا کہہ کے آزمایا، مگر میرے آقا کے قدم استقامت ڈگمگائی نہیں۔ پھر انہوں نے آفر کیا، کیا کیا؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو جہل بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ، اپنے مذہب کو پھیلانے سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں کعبے کا متولی بنا دیں گے، ہم تمہیں مکے کا حاکم بنا دیں گے، ہم تمہیں چودھری بنا دیں گے پوری قریش سوسائٹی کا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، حضور سنتے جا رہے تھے، سیل لگا دیا تھا اس نے آفر کی، ہم یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، ایسا بنا دیں گے، آپ کو ملینر نہیں بلینر بلکہ ٹریلینر بنا دیں گے۔ حضور سنتے رہے، اچانک سرکار فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اے ابو جہل سن، تو مجھے خریدنے آیا ہے۔ ارے وہ جس کے دامن میں ابو بکر جیسے بک جائیں، عمر بک جائیں،
عثمان بک جائے، جن کے قدموں میں حمزہ اور عباس جیسے لوگ بک جائے، علی جن کے پر قربان ہو جائے، تو اس محمد ابن عبداللہ کو خریدنے آیا ہے؟ سن، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سن، تو اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے اور کہہ دے کہ یہ چاند سورج تیرے ہیں، تب بھی میں دین اور اسلام کا جھنڈا اٹھانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو وہ نبی جو بڑے بڑے آفر قبول نہ کرے، اسلام کے خلاف اگر آفر ہے تو قبول نہ کرے، جس جو کہہ دے کہ چاند اور سورج بھی ہاتھ میں رکھ دو تب بھی میں اللہ ایک کہنے سے باز نہیں آؤں گا، وہ نبی، اس نبی کو اللہ پاک فرما رہا ہے، اے محبوب آپ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کہ آپ نے اجر رسالت کے عوض کچھ نہیں مانگنا ہے، بس اپنے گھر والوں کی محبت مانگنا ہے، اپنی فاطمہ کی محبت مانگو، اپنے حسن کی محبت مانگو، اپنے حسین کی محبت مانگو، اپنے علی کی محبت مانگو، ان کا پیار مانگو۔ یعنی ذرا سوچو، جو درہم و دینار نہ مانگے، توجہ چاہوں گا، جو پیسے اور دولت نہ مانگے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ کی محبت مانگ، حسن کی محبت مانگ، حسین کی محبت مانگ، حسین کے گھر والوں کی محبت مانگ۔ اتنا سنتے سارے صحابہ سمجھ گئے کہ جب نبی دولت نہ مانگ کر اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے گھر والے ہماری دولت سے بھی زیادہ عظیم، ہمارے مال سے بھی زیادہ عظیم، ہمارے مال سے بھی زیادہ عظیم۔ ذرا سوچو، اس نبی سے کہا مانگ، اے محبوب تو نے انہیں ایک خدا کا پتہ دیا، انہیں قرآن دیا، اب وقت آ گیا ہے مانگ، اپنے گھر والوں کی محبت مانگ۔ حضور علیہ السلام نے مانگا اور صرف اتنا کہا کہ اے لوگوں، اگر میری خدمت کے بدلے میں کچھ دینا ہے، میری ڈیوٹی کے بدلے میں اگر کچھ دینا ہے تو سب سے بگیسٹ نذرانہ یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور مختلف طرق سے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من ہم ہؤلاء الذین، من ہم ہؤلاء قرابتک الذین وجبت علینا مؤدتہم۔ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ڈسٹنگوش پیپل ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ کیا اس واجب کو ہلکے میں نہ لیجئے۔ سیدوں سے پیار کرنا سنت نہیں، نفل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض ہے۔ You have to love. In any circumstances, you have to love. If you want to become a perfect mu'min, you have to love his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam's family. تو صحابی نے پوچھا وہ کون ہیں؟ Who they are? وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر وجبت علینا المؤدہ، جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ حضور کھڑے ہوئے، آواز دی، یا علی تعال، اے علی آجا، یا قرۃ عینی فاطمہ تعالی، اے میری بیٹی فاطمہ آجا، یا ابنایا، اے میرے بچوں حسن حسین تعالی، آپ دونوں آ جاؤ۔ اس نیل گگن نے وہ منظر دیکھا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر حسنین کی بلائیں لے رہی ہوں گی۔
سرکار نے جناب فاطمہ کو اپنے پیچھے بلایا اور حضرت علی کو داہنی طرف اور حسن حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، اوپر سے کالی کملی اڑھایا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا، اے لوگوں، ہاؤلاء اہل بیتی و عطرتی، یہی میرے گھر والے ہیں، یہی میرے بچے ہیں۔ آگے دعا کی، اللہم انی احبہم و احب من یحبہم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ کوئی سنت و نفل کا مسئلہ نہیں ہے، فرض ہے۔ You have to love the family, the noble family of Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ واجب ہے۔ محبت کرنے والوں نے تو محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے، اور یہ حق جو ہے جس نے جیسا ادا کیا اللہ نے اس کو ویسا دیا۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کیا اہل بیت سے، فقیہ اعظم ہو چکے تھے، ماسٹر آف فقہ، دا اسلامک لا اینڈ جورسپریڈنس، اوشین آف نالج، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، وی آر دا مقلد آف امام اعظم، دیٹس وائی وی کال حنفی۔ لیکن 2 سال حضرت امام باقر کی خدمت میں اور کچھ ایام امام جعفر کی خدمت میں اتنا رہے کہ لوگوں نے ان کی محبت کو دیکھ کر بعض ناسبیوں نے انہیں شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ امام اعظم he looks like شیعہ، معاذ اللہ، شیعہ کہنے لگے۔ ایک دن جمعہ کا وقت تھا، امام اعظم اپنے ممبر پہ تھے اور کہا، اے سیدوں سے جی کھول کے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے شیعہ کہنے والوں، سنو، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام باقر کی سیوا کی ہے، خدمت کی ہے، سروس کی ہے، وہ 2 سال میری لائف سے ہٹا دے تو پھر تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا، would have been completely spoiled, destroyed، ختم ہو جاتا۔ میں بچا ہوں کیونکہ مجھے اہل بیت کی محبت نے بچایا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ وہ تو صبح و شام صرف سیدوں کی شان میں قصیدے لکھتے تھے۔ صاحب دیوان تو ہی ہیں، امام شافعی کا ایک دیوان ہے جس میں سارے کے سارے اشعار completely belongs to the family of Prophet۔ اتنا عشق۔ اور حضرت سیدہ نفیسہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پوتی ہیں، جن کا مزار قاہرہ میں ہے، کیرو میں، مصر میں، ان سے ایسا والہانہ تعلق تھا کہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی مسئلے میں الجھ جاتا تھا تو جناب سیدہ نفیسہ کے در پہ پہنچ جاتا تھا، اور پھر مجھ پر ایسے انوار منکشف ہوتے تھے کہ زبان میری ہوتی تھی، فرمان مصطفیٰ کا ہوتا تھا۔ ایسا لو۔ بعض ناسبیوں نے، بدبختوں نے انہیں بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ اتنی محبت سید سے، اتنی محبت، یہ تو شیعہ ہے۔ کیا کہا؟ آج کل بہت فیس بک کا زمانہ ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو شیعہ کہنے میں بڑے ماہر ہیں۔ امام شافعی کو شیعہ کہہ دیا، معاذ اللہ۔ خبر سیدنا امام شافعی تک پہنچی تو آپ نے کہا، سن، اہل بیت کی محبت میں مجھے شیعہ کہا ہے نا، تو سن، ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد یعنی سیدوں سے ایکسٹراڈینری لو کا نام اگر شیعہ ہونا ہے تو اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، میں شیعہ ہوں۔ Look at that love towards the family of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والوں نے اپنے طریقے سے کہا، مگر امام شافعی نے اپنے طریقے سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں
کہ مصطفیٰ کے در تک پہنچنا ہے تو والے مصطفیٰ کا دامن تھام کے پہنچنا پڑے گا. انہیں معلوم ہے کہ میرے نبی نے اپنی امت سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا. He never asked anything. نہ درہم مانگا، نہ دینار مانگا، نہ ایسٹس مانگا، نہ پیسہ مانگا، نہ کچھ مانگا. صرف اپنے بچوں کا پیار مانگا، محبت مانگی، لو مانگا. اب اگر شافعی وہ لو نہ دے سکا تو پھر کیا حق ادا کیا؟ یہ وہی حب اہل بیت مصطفیٰ جس نے احمد ابن حنبل کو محبت کا سمندر بنا دیا. یہ وہی حب اہل بیت مصطفیٰ جس نے حضرت امام جلال الدین سیوطی کو امام العرب والعجم بنا دیا. یہ وہی حب اہل بیت مصطفیٰ جس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسا سرخرو کیا کہ سارے فاسق سمجھ گئے عاشق کیسا ہوتا. ورنہ کہنے والوں نے اعلیٰ حضرت کو بھی کہہ دیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے when I was studying in بغداد تو سوق المتنبی جمعہ کے دن کھلتی تھی. صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک لوگ اپنے گھروں سے کتابیں لا کے بیچتے تھے غربت کی وجہ سے. وہاں ایک کتاب مجھے ملی دبئی کے ایک مصنف کی لکھی ہوئی تھی امارات کے. اس کتاب میں معلوم ہے مولانا آپ حیرت کریں گے پوری کتاب میں اس بندے نے یہ کوشش کیا ہے کہ کسی طرح میں ثابت کر دوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی was شیعہ. He tried so much to prove that he was شیعہ. اور دلیل کہاں سے لایا؟ کہا کہ ان کا نام احمد رضا، بھائی کا نام حسن رضا، دوسرا محمد رضا، والد کا نام تقی رضا، دادا کا نام کاظم رضا. تو کہا یہ سب جو ہیں شیعہ اماموں کے نام ہیں اس لیے یہ شیعہ ہے. معاذ اللہ، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہاں کی بات. اور سنو، کہا کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اس میں اہل بیت سے ایکسٹراڈینری محبت. اتنی محبت تو شیعہ ہی کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. اور اس نے منشن بھی کیا کچھ شعر. کہا جیسے مولانا کا یہ کہنا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کہا یہ شیعہ ہی کہے گا. کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسا شعر یہ شیعہ کہے گا. وہ بک رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ان کے مکتب کا، ان کی درسگاہ کا ایک تلمیذ جسے دنیا محدث اعظم ہند کہتی ہے، میرے دادا جان، جنہوں نے فکر رضا کو کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے کابل کی پہاڑی تک پھیلا دیا. جب انہوں نے یہ اعتراض سنا تو کہا سن. فارسی میں انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا اس فکر کا. کہا کہ تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا دانت خدا بینت منم شیعہ. کہ اگر شیعت اولاد علی سے محبت کرنے کا نام ہے تو خدا جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے، میں بھی شیعہ. یہ محدث اعظم نے جواب دیا. اور ادھر امام احمد رضا کی روحانیت جواب دے رہی ہے کہ اے سیدوں سے بے حد محبت کرنے کے نتیجے میں مجھے شیعہ کہنے والوں تم کیا سید کا دامن پکڑو گے؟ کوئی 10 دن پکڑ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 1 سال پکڑ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 10 سال پکڑ کے، کوئی 100 سال پکڑ کے، کوئی دعا مانگتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں سید کا دامن پکڑوں. مگر امام احمد رضا کا عشق دیکھ، انہوں نے 10-20 سال کے لیے نہیں، 100-200 سال کے لیے نہیں، بلکہ جب دامن پکڑ کے مانگا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے.
دس از فرض مائی ڈیئرز ایلڈرز اینڈ برادرز، یہ وہ فرض ہے جس فرض پہ ہم کو ناز ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی اکیڈیمک بات ہو جائے، بات کو فنیشنگ کی طرف۔ کسی کی گاڑی نے اٹکا دیا ہے۔ آئیے بات کو فنش، تھوڑا سا اکیڈیمک بات بھی کچھ ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُحَبَّةَ، محبت فی القربہ نہیں فرمایا، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فی القربہ۔ Try to understand۔ اہل بیت کی محبت نہیں مانگی، اہل بیت کی مؤدت مانگی ہے۔ زور سے بولو کیا مانگا ہے؟ And there is a big difference between محبہ and مؤدہ۔ حب اور ود یہ الگ چیزیں ہیں، عام خاص مطلق کی نسبت ہے دونوں میں۔ ہر ود میں حب ہے لیکن ہر حب میں ود نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہے تو جو بڑے بڑے قوامیس اور عربی دانوں نے لکھے ہیں، اگر ان کی طرف رجوع کریں تو وہ فرماتے ہیں کہ حب یعنی محبت یعنی لو، یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو دل سے ہوتی ہے۔ محبت دماغ سے بولیے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ تو محبت وہ ہے جو دل میں سما جائے اور دل ہی میں رہے، وہ کیا ہے؟ مؤدت نام ہے کہ وہ محبت جو دل میں سمائی ہوئی ہے اس کو پریکٹیکلی میدان عمل میں لاؤ، اس کا نام مؤدت ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اسے حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے انتہا محبت، but he doesn't show how much he loves۔ وہ کسی جلوس میں نہیں جاتا، کسی جلسے میں نہیں جاتا، حضور پر درود زیادہ چھپ چھپ کے پڑھتا ہے، سب کے سامنے نہیں پڑھتا، وہ مظاہرہ نہیں کرتا۔ practically he doesn't show how much I have a love with Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شو نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مؤدت نہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی سید سے محبت کرے اور ساتھ ساتھ اپنی محبت کو ظاہر بھی کرے، پریکٹیکلی شو بھی کرے، how much he pay respect for the family of Holy Prophet, how much he has a love and how much یہ کیا کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی ذات تم سے صرف سیدوں کی محبت نہیں بلکہ اس محبت کے مظاہرے کا تقاضا کر رہی ہے۔ You must show how much you have a love of the family of Holy Prophet۔ تمہیں شو کرنا پڑے گا۔ جس نے جتنا مظاہرہ کیا اللہ نے اسے اتنا درجہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے مظاہرہ کیا تو اللہ نے امام اہل سنت بنا دیا۔ نعمان بن ثابت نے مظاہرہ کیا تو اللہ نے امام اعظم بنا دیا۔ محمد بن ادریس شافعی نے مظاہرہ کیا تو اللہ نے امام شافعی بنا دیا۔ اور جب ان 72 نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں حسین کے سامنے اپنی جان دے کر مظاہرہ کیا تو دنیا پکار اٹھی، سب کی محبت اور ہے، کربلا والوں تیری محبت اور ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ دشت کربلا ہے، شب عاشور ہے۔ شب عاشور جو سب سے اہم رات ہے وہ کل ہے نا، کل عاشورہ کی شب ہے، بڑی خاص رات ہے اور بڑی خاص بات ہے۔ اسی عاشورہ کی شب میں امام حسین اپنے چاہنے والوں کے گرد بیٹھے ہیں۔ رزلٹ معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، لیکن سب کو اکٹھا کیا۔ ان میں حضرت حبیب بن مظاہر بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمیر بھی ہے، حضرت زہیر بن قین بھی ہے، حضرت حر الریاحی بھی ہے،
بنی یوشجا کے جوان بھی ہیں، برادران جابر بھی ہیں، اور ابنائے علی بھی ہیں، سب کے سب بیٹھے ہیں۔ آقا حسین نے کہا دیکھو کل عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کی رات ہے، یہ بہت مبارک دن ہے، بہت عظیم دن ہے، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے نانا کی امت نے مجھے نہیں پہچانا، ان سے محبت کا تقاضا تھا، مودت کا، مگر انہوں نے عداوت کیا، دشمنی کیا۔ They became enemy of the family of Prophet۔ مجھے معلوم ہے کل کا جو دن آنے والا ہے، اس دن میری شہادت کا دن ہوگا، کیونکہ بڑا اہم دن ہے، اس لیے اس بڑی شہادت کے لیے اس دن کو چنا گیا۔ میں نے تم سب کو اس لیے اکٹھا کیا ہے تاکہ میں تم کو یہ بتا سکوں کہ رات کے اندھیرے میں جس کو جہاں جانا ہو جا سکتا ہے۔ Whoever wants to leave me, they can go۔ یاد رکھنا قیامت کے میدان میں کوئی کمپلین نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا، because tomorrow everybody is going to give their life۔ ہم سب مرنے والے، قتل ہونے والے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے۔ یزید کو حسین کا ہاتھ چاہیے، بیعت چاہیے، تو یزید حسین کا دشمن ہے، تمہارا نہیں ہے، اس لیے اپنی جان کو بچاؤ۔ میں میدان محشر میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہوں گا کہ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا، they all supported me، they all fought against Yazid with me in the battle of Karbala، so I'm giving you permission to leave me and go wherever۔ وہ بول ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، سامنے زہیر بن قین جو پہلوان تھے اپنا سینہ تانے کھڑے ہوئے، حضرت حر ان کے آگے آگے کھڑے ہوئے، کہا اے حسین، اے حسین، آپ نے ہمیں کیا سمجھ رکھا؟ ہم پچھلے نبیوں والی امت نہیں ہیں جو عین وقت اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم آپ کے بابا، آپ کے نانا کی امت ہیں۔ جس طرح بدر کے اصحاب نے حضور کو میدان بدر میں نہ چھوڑا، ہم آپ کو کربلا میں کیسے چھوڑے؟ اور اگر چھوڑ کے چلے گئے تو حسین، ہم آپ کے بھائی حسن کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے بابا علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے آپ نواسے ہو، اس فاطمہ کے آپ بیٹے ہو جس فاطمہ کی تعظیم میں حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اے حسین، نہیں، ایسا مت کہیں۔ ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کے آئے ہیں اور یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ اے حسین، جیئیں گے تو تیرے ساتھ، مریں گے تو تیرے ساتھ۔ اسے محبت نہیں، مؤدت کہتے ہیں۔ مؤدت means unconditional love۔ جو کچھ میرا ہے وہ میرے نبی کے گھر والوں کا ہے، یہ ہے مؤدت، کہ اپنی جان سے حاضر ہے، اپنے پریوار خاندان کے ساتھ حاضر ہے۔ اسی مؤدت نے صحابہ کی مقدس جماعت کو چمکا دیا، مہکا دیا۔ یہ مؤدت ایسی قیمتی چیز ہے میرے دوستوں، اس عنوان پہ جتنی بات کی جائے رات پہ رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہوتی ہے حب اور ایک ہوتا ہے عشق۔ سنا ہے نا نام عشق، حب؟ چیزیں دونوں دل سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن عشق میں جو بات ہے وہ حب میں نہیں ہے۔ حب جو ہے، لو جو ہے، وہ بندہ جب کسی سے لو کرتا ہے تو جس سے لو کرتا ہے اس کا خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، لو ہے۔ کیا ہے؟ حب، محبت۔ کیا ہے؟
کہ ہمیں جس سے محبت ہے ان کا بھی خیال ہے اور اپنا بھی خیال ہے. لیکن عشق ایک عجیب کیفیت ہے. عشق میں بندے کو معشوق کا خیال رہتا ہے، اپنا کوئی خیال نہیں رہتا. مگر معدت جو ہے وہ عشق اور حب کے بیچ کی کیفیت ہے. یعنی اس میں بندہ اپنا خیال بھی اپنے محبوب کے خیال میں گم کر دیتا ہے، اور اس انداز سے گم کر دیتا ہے کہ 24 گھنٹہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو ایک قطرہ بن کے سمندر میں گرا تھا، محبت کے سمندر میں ایک قطرہ بن کے گرا تھا. جب تک میں گرا نہ تھا صرف قطرہ تھا، قطرہ. I was just like a drop of water. But when I fell down in the ocean, I became into ocean. I became a part of ocean. پہلے تو میں drop of water تھا، اب میں گر کے سمندر بن گیا. حسینی یہی مزاج کربلا میں دے رہے تھے کہ جب ہم گھر سے چلے تھے تو تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن اب ہم اکیلے نہیں، اب ہمارے ساتھ حسین کی محبت. اسی لیے بار بار حضور نے فرمایا. ایک مقام ایسا تھا کہ حضور جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اسی مسجد میں. And there is no any imam is allowed to break his khutbah while he is giving khutbah, sermon, and go somewhere and ask something. یہ کسی امام کے لیے الاؤ نہیں ہے. حضور خطبہ دے رہے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی اچانک 3-4 سال کی عمر تھی، لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے. صف لگی تھی، لوگ راستہ دے رہے تھے. حسن آگے بڑھتے بڑھتے لڑکھڑا کے حسن مجتبی امام حسن لڑکھڑا کے گر گئے. حضور نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا. He left giving خطبہ and took him. اور خطبے میں امام حسن کو گود میں اٹھا کے خطبہ دیا. نماز کے بعد جب سرکار خطبے پہ بیٹھے تو وہ تو ایک الگ منظر تھا، لیکن اسی دوران حسن مجتبی کی محبت کو اپنے خطبے کا حضور نے عنوان بنا لیا اور کہا ہے مدینے والوں، تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ نانا نے اپنے نواسے کو حالت خطبے میں گود میں اٹھا رکھا ہے، بیٹھے ہیں تو زانو پہ بٹھا رکھا ہے. ایسا دوسرے امام کو الاؤ نہیں. حضور آپ کر رہے ہیں. سنو اس لیے کہ ہاذا ابنی، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ہاذا ابنی، سبتی نہیں، یہ میرا نواسا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. He is my own son. لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین العظیمتین من المسلمین علی یدی. ان قریب میرے اسی بیٹے کے ہاتھ پر اللہ 2 عظیم اسلامی فرقوں کے اندر صلح کروائے گا. اس بیٹے کو معمولی بیٹا نہ سمجھو، یہ میرا جانشین ہے. اس کے ذریعے 2 عظیم فرقے کو صلح کروائے گا. تاریخ گواہ ہے، صلح حسن سب جانتے ہیں. امام حسن مجتبی نے جناب امیر معاویہ سے صلح کر لی. کیوں؟ تاکہ امت کسی فساد اور انتشار کا شکار نہ ہو، کسی اختلاف کا شکار نہ ہو. مصالحت کر لی، صلح کر لی، they got together. اسی لیے تو ہم سچے حسنی حسینی سنی ہیں. یاد رکھنا، ہم صرف حسینی سنی نہیں ہیں، سچے حسنی حسینی سنی ہیں. ہم ایسے دیکھیں کتنے لوگ جملوں پہ غور کرتے ہیں جو اردو جانتے ہیں. ہم ایسے حسنی حسینی سنی ہیں مولانا، ایسے حسنی حسینی سنی ہیں کہ امام حسن نے، توجہ، امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. اس لیے ہمارا نعرہ صرف یا حسین نہیں ہے، بلکہ یا حسن یا حسین.
سے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. ہم ایسے حسنی حسینی ہیں کہ کبھی حضور حسن مجتبیٰ کو چومیں تو کبھی سونگیں، کبھی امام حسن کو سونگیں، کبھی امام حسین کو سونگیں. تو صحابی نے پوچھا کہ سونگھا تو فلاورز کو جاتا ہے، پھولوں کو جاتا ہے. You are smelling rather kissing. آپ سونگ رہے؟ کہا تو نے صحیح کہا، سونگھا جو ہے وہ پھولوں کو جاتا ہے. یہ حسن حسین حاذان ریحانائے، یہ میری خوشبو ہے، جنتی پھول ہے. جب جب مجھے جنت کو سونگھنا ہوتا ہے میں کبھی حسن کو کبھی حسین کو سونگ لیتا ہوں. وہ حسن حسین میرے دوستوں سرکار بٹھائے ہوئے ہیں اپنے کاندھے پر. بہت مشہور حدیث پاک ہے مشکات میں، حضرت صدیق اکبر یا غالباً کسی اور صحابی نے دیکھا اور منظر عجیب تھا تو کہا نعم المرکب نعم المرکب. کتنی پیاری سواری ہے، رائڈنگ کتنی پیاری ہے کہ حضور کے دونوں کاندھے پہ حسن حسین بیٹھے، ادھر حسن ہیں ادھر. حضور گھر سے نکلے تو صحابی نے کہا واٹ اے رائڈنگ، کتنی بہترین سواری ہے. سرکار نے مسکرا کے کہا سواری دیکھ رہے ہو، ارے سوار بھی تو دیکھو، مرکب دیکھ رہے ہو راکب بھی تو دیکھو. ارے حسن حسین جب ایسے ہیں تو سواری بھی ایسی ہوگی. تو سوچو کہ جس حسن حسین سے، جس حسن حسین سے، جس حسن حسین سے نبی اتنی محبت کرے، بلکہ معدت کرے، بلکہ اپنے محبت کو شو کرے. نبی کی امت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اپنی محبت کو شو کرو. And alhamdulillah I'm very proud of all of Mauritian people کہ آپ لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اور جب سے یہ سلسلہ سادات اس ملک سے جڑا ہے، حضور شیخ طریقت ہوں یا خطیب اعظم ہوں، حضور شیخ الاسلام ہوں، حضور غازی ملت، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے حضور صاحب سجادہ قائد ملت اشرف ملت. انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ اہل بیت کا سلسلہ جاری رہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کروں گا تاکہ ڈے بائی ڈے آپ کا 1 گھنٹہ ہو گیا غالباً. ہاں الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ معدت کا جو موضوع ہے نا، اسے تھوڑا سا اور فردر آگے بڑھا کر کل کاٹابون سنی مسجد میں آپ کو تشریف لانا. اور آج پہلا تھا تو تھوڑا سا مجھے بھی ریسٹ میرے لیے امپورٹنٹ تھا. ابھی تھوڑا آئی جو ہے وہ کلاک ہے، کب نیند آتی ہے کب جاتی ہے نہیں پتہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ فرام ٹمارو there will be a massive اور میں 1 گھنٹہ نہیں اور زیادہ بولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.